وہ آج صرف جماعت احمدیہ کر رہی ہے۔ پھر ایک صاحب ہیں خالد صاحب، کہتے ہیں کہ ایک روز ایک غیر احمدی دوست نے جماعت کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ ہندوستان میں مسیح موعود کے ظہور کے قائل ہیں، بعض دیگر عقائد بھی بتائے۔ مجھے شروع سے ہی اطمینان قلب نصیب ہونے لگا۔ پھر MTA دیکھا تو مزید تسلی ہوئی، اور میں نے اس دوست کو بتایا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے تعجب سے کہا کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں نے کہا کہ میرا دل مطمئن ہے اور میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ قبل ازیں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صرف تصویر دیکھ کر آپ کی صداقت کا قائل ہو چکا تھا۔ MTA سے اسلام کی صحیح تصویر اور تفاسیر کا علم ہوا۔ الحمدللہ کہ اس کے ذریعے امام الزمان کا پتہ ملا۔ تقریباً 1 سال قبل خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چہرے پر بوسہ دیا تھا۔ خاکسار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی حکومت اور حاکموں اور خراب حالات کا شکوہ کیا۔ پھر لکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہماری آنکھیں کھولیں اور اندھیروں سے نکال کر حق دکھایا ہے، جزاکم اللہ۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ مجھے لکھتے ہیں کہ آپ کی دستی بیعت کروں۔ پھر ایک واقعہ، بہت سارے واقعات میں ہیں، تفصیل تو نہیں، افریقہ سے بھی میں نے لیا ہے۔ امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ 12 ایریا میں وہاں کی مقامی جماعت کے صدر صاحب کی نگرانی میں تبلیغی پروگرام تشکیل کیا گیا۔ اس پروگرام کے ذریعے ایک دوست علیو کمارا صاحب سے رابطہ ہوا۔ افریقہ میں اکثر ایسی جگہ ہے کہ واو یا پیش لگا دیتے ہیں نام کے ساتھ، علیو کا مطلب علی کمارا صاحب مسلمان تھے یہ۔ ان کو جماعت کے عقائد کے بارے میں بتایا گیا۔ ان کے ساتھ 2 ہفتے تک مسلسل تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ پھر صدر صاحب نے ان سے کہا کہ آپ خدا تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دن 25 اور 26 مئی 2011 کی درمیانی رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک پگڑی والے بزرگ ہیں جو ان کو اپنی طرف بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ادھر آؤ، ہدایت یہاں ہے۔ صبح اٹھ کر انہوں نے خواب بتائی اور کہنے لگے کہ جس بزرگ کو میں نے خواب میں دیکھا ہے وہی امام مہدی ہیں، کیونکہ ان کی تصویر وہ ایک میگزین جو انہیں دوران تبلیغ دیا گیا تھا اس میں پہلے دیکھ چکے تھے۔ اس پر انہوں نے بیعت فارم دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو پر کرنے سے پہلے اس کا اچھی طرح مطالعہ کر لیں۔ علیو کمارا صاحب نے جب بیعت فارم پڑھا کہنے لگے کہ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، چنانچہ اسی وقت بیعت فارم پر کر کے جماعت میں داخل ہو گئے۔ پھر امیر صاحب آئیوری کوسٹ لکھتے ہیں کہ بواکے ریجن کے گاؤں نیاکارا میں ایک مرابو، یعنی وہ شخص جو تویز گنڈے کیا کرتا تھا، مولوی، نام ان کا کونے ابراہیم تھا، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ اسے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں عیسیٰ نبی ہوں۔ ایک دن وہ احمدیہ مشن ہاؤس آیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہا کہ یہی وہ بزرگ ہیں جو اپنا تعارف نبی عیسیٰ کروا رہے تھے، اور اس نے اسی وقت بیعت کر لی، اور یہ جو کام تھا تویز گنڈے کا اس سے بھی توبہ کر لی۔ غرض کہ ایسے بہت سے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کس طرح نیک فطرت لوگوں کی باوجود مخالفتوں اور راہ راستے گمراہ کرنے کی کوششوں کے جو مولوی اور دوسرے لوگ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے رہنمائی فرماتا رہتا ہے اور فرما رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام سن کر یا تصویر دیکھ کر ایک کشش کی کیفیت ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی ترقی ان کوششوں سے کہیں زیادہ ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ بس یہ الہی کام ہے جس نے تکمیل کو تو انشاءاللہ تعالیٰ پہنچنا ہی ہے، لیکن یہ ترقی ہمیں اس طرف بھی توجہ دلاتی ہے کہ ہم نے اپنی حالتیں، جن کو ایک عرصہ ہو گیا احمدیت پہ قائم ہوئے، یا ہم ان لوگوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے احمدیت قبول کی تھی،
ہم نے اپنی حالتیں کیسی بنانی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے معیار کیا ہونے چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نیکیوں میں پیچھے جا رہے ہو تو فکر کرو کہ اسی طرح پھر انسان پہ گرتا چلا جاتا ہے اور بہت دور چلا جاتا ہے. بیعت میں آ کر کیا باتیں ہیں جو ہم نے کرنی ہیں، اس پہ ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے. بعض توجہ طلب امور حضرت مسیح علیہ السلام سے کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے مبارک الفاظ میں بیان کرتا ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شریعت کے دو ہی بڑے حصے ہیں اور پہلو ہیں جن کی حفاظت انسان کو ضروری ہے. ایک حق اللہ اور دوسرے حق العباد. حق اللہ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی اطاعت، عبادت، توحید، ذات اور صفات میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرنا. اور حق العباد یہ ہے کہ اپنے بھائیوں سے تکبر، خیانت اور ظلم کسی نوع کا نہ کیا جائے، کسی بھی قسم کا نہ کیا جائے. گویا اخلاقی حصے میں کسی قسم کا فطور نہ ہو. سننے میں تو یہ دو ہی فکریں ہیں، فرماتے ہیں سننے میں تو یہ دو ہی فکریں ہیں لیکن عمل کرنے میں بہت ہی مشکل ہے. اور یہی کام ہے جو آج احمدی کے سپرد ہے. آسان کام تو نہیں، مولویوں کی طرح پکے پکائے حلوے تو نہیں ہم نے کھانے ہیں. یہ اپنی اصلاح کا کام ہی ہے جو ہم نے کرنا ہے، اس کی توجہ دینے کی ضرورت ہے ہر احمدی کو. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل انسان پر ہو تو وہ ان دونوں پہلوؤں پر قائم ہو سکتا ہے. بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے اس کا فضل مانگیں کہ ہمارے قدم کبھی پیچھے نہ ہٹیں، نیکیوں میں ہم پیچھے نہ جائیں، تقویٰ میں ہم ترقی کرنے والے ہوں، اور ہر وقت ہمارے شامل حال اللہ تعالیٰ کا فضل ہو. فرمایا کسی میں قوت غضبی بڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی غصے میں بہت جلدی آ جاتا ہے. جب وہ جوش مارتی ہے تو نہ اس کا دل پاک رہ سکتا ہے اور نہ زبان. جب انسان غصے میں آتا ہے، غضب میں آتا ہے، تو نہ اس وقت پھر فرمایا کہ نہ دل اس کا پاک ہے نہ اس کی زبان پاک ہے. اور یہی ہمیں دیکھنے میں آیا ہے. بہت سارے مسائل، بہت ساری لڑائیاں، بہت ساری رنجشیں اسی لیے پیدا ہوتی ہیں. یا دلوں میں کینے پلتے ہیں اور بدلے لیے جاتے ہیں، یا پھر زبان اس طرح چلائی جاتی ہے کہ وہ لگتا ہی نہیں کسی ایک مومن کی زبان ہے جس پہ شریفانہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں. پھر فرمایا دل سے اپنے بھائی کے خلاف ناپاک منصوبے کرتا ہے اور زبان سے گالی دیتا ہے اور پھر کینہ پیدا کرتا ہے. کسی میں قوت شہوت غالب ہوتی ہے اور وہ اس میں گرفتار ہو کر حدود اللہ کو توڑتا ہے. ان ملکوں میں گندی فلمیں دیکھنا، بے حیائی کی باتیں سننا، ان لغویات کو دیکھنا، یہ سب اسی لیے پیدا ہوتی ہیں کہ دل میں تقویٰ نہیں ہوتا، اور یہی قوت شہوت ہے جو غالب ہو جاتی ہے. نوجوانوں کو خاص طور پہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. فرمایا غرض جب تک انسان کی اخلاقی حالت بالکل درست نہ ہو، وہ کامل ایمان جو منملہ گروہ میں داخل کرتا ہے اور جس کے ذریعے سچی معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، اس میں داخل نہیں ہو سکتا. بس بہت قابل فکر بات ہے کہ اس عہد تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان میں بڑھیں گے. آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں کامل ایمان پیدا ہی نہیں ہو سکتا اگر یہ باتیں تمہارے اندر ہیں. بس دن رات یہی کوشش ہونی چاہیے. فرمایا بس دن رات یہی کوشش ہونی چاہیے کہ بعد اس کے جو انسان سچا معاہد ہو اپنے اخلاق کو درست کرے. جب ایک اس بات پہ یقین قائم کر لیا کہ ایک خدا کی میں عبادت کرنے والا ہوں تو پھر اپنے اخلاق کو بھی درست کرو. فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت اخلاقی حالت بہت ہی گری ہوئی ہے، حالانکہ وہ معیار اس وقت بہت اعلیٰ تھے اخلاقی حالت کے، حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کے. آپ ان سے بھی اونچا دیکھنا چاہتے تھے. آج ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری کیا حالت ہے. فرماتے ہیں کہ اکثر لوگوں میں بدظنی کا مرض بڑھا ہوا ہوتا ہے. وہ اپنے بھائی سے
نیک زنی نہیں رکھتے اور ادنا ادنا سی بات پر اپنے دوسرے بھائی کی نسبت برے خیالات کرنے لگتے ہیں اور ایسے عیوب اس کی طرف